السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، میری اس سے پہلے جو قبر پرستی اور جنات کا جو آپس میں تعلق ہے اس پر میری 2 ویڈیوز گزری ہیں۔ ان کے نیچے کچھ لوگوں نے جہالت کی انتہا کرتے ہوئے مختلف قسم کے کمنٹس کیے ہیں۔ مثلا کسی نے کہا جی یہ پکا حدیث ہے، کسی نے کہا جی یہ پکا وہابی ہے، کسی نے کہا یعنی الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دلائل میں نے دیے ہیں قرآن و سنت سے، بجائے اس کے کہ ان کو سمجھا جائے، ان کو سوچا جائے، کوئی دلیل دینے کے بجائے اپنی یعنی جب کوئی جواب نہیں تھا تو یہ کہنا شروع کر دیا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کہ انبیاء اکرام انبیاء اکرام علیہم السلام جو تھے ان پر ان کے وہ جب اللہ کی توحید بیان کرتے تھے تو لوگ آگے سے کہتے تھے یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں پر بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال ہوئی کہ جب میں نے توحید کو بیان کیا اور جنات میں نے یہ بیان کیا کہ جنات کس طرح انسانوں کو، یہ شیاطین کس طرح لوگوں کو بت پرستی اور قبر پرستی پر لگاتے ہیں اور کس طرح اللہ کے توحید سے ہٹا کر شرک کے راستے پر لگاتے ہیں، تو لوگوں نے اسی قسم کے اعتراضات کیے۔ بہرحال بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ نے جو ہے بت پرستی کا قبر پرستی، قبر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بت اور چیز ہوتی ہے اور یہاں پر لوگ درگاہیں مزار جو ہوتی ہیں یہ تو قبریں ہوتی ہیں، یہ تو بت نہیں ہوتے۔ تو بھائی میرے یہاں پر عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ واقعات میں نے پہلے بیان کیے اور آج کی اس ویڈیو میں کچھ اسی قسم کے کچھ واقعات بیان کروں گا کہ جہاں پر حضور علیہ السلام نے مختلف مشن روانہ کیے، صحابہ کرام کو روانہ کیا، جنہوں نے جا کر اس قسم کے آستانے، مزارات، درگاہیں، بت خانے گرائے تھے۔ تو وہاں پر دراصل ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ کوئی واقعتاً پوری طرح کوئی ان بتوں کو خدا سمجھتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کی گواہی تو قرآن بھی دیتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارا خالق کون ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کو کس نے بنائے گا، کہیں گے اللہ۔ آپ پوچھیں کہ رازق کون ہے، کہیں گے اللہ۔ آپ پوچھیں بارشیں کون برساتا ہے، کہیں گے اللہ۔ تو تمہاری حاجت روائی کون کرتا ہے، تمہیں کون جو ہے وہ جب سمندر میں تم جاتے ہو کشتی تمہاری ڈوبنے والی ہوتی، طوفان آتا ہے، کون بچاتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ تو الغرض وہ اللہ کو سب کچھ مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ان آستانوں پر جاتے تھے، ان بتوں کے سامنے جاتے تھے۔ کس لیے جاتے تھے؟ ان کی عقیدت کی وجہ سے جایا کرتے تھے کہ یہ جو بت ہے یہ فلاں بزرگ کا ہے، اس کی شکل کا بنایا ہوتا تھا۔ تو آج چونکہ اسلام آنے کے بعد، چونکہ اسلام میں بت پرستی کی شدید جو کہہ لیں کہ مذمت بیان کی گئی ہے اور بت پرستی انتہائی بدنام چیز ہے اسلام میں، اس لیے کوئی مسلمان یہ تصور تک نہیں کر سکتا کہ وہ بت کو کھڑا کر کے اس کے سامنے وہ اس عقیدت کا اظہار کرے۔ لہٰذا وہ اس طرح کی بت پرستی تو اسلام میں نہیں ہے، لیکن اس کی شکل بدل چکی ہے کہ پہلے بزرگوں اور انبیاء اور اولیاء کی شکل کی مورتی بنا کر اس کے سامنے عقیدت کا اظہار کیا جاتا تھا اور اس کے سامنے اس پر چادریں چڑھائی جاتی تھیں اور وہاں پر قربانیاں ہوتی تھیں اور خیراتیں کی جاتی تھیں، سب کچھ جو آج ہماری مزارات پر ہوتا ہے وہ کیا جاتا تھا۔ لیکن مانتے وہ بھی اللہ کو ہی تھے۔ حج کے لیے آتے تھے، مدینہ سے روانہ ہوتے تھے تو راستے میں منات کا جو مندر تھا کہہ لیں یا بت خانہ تھا یا جو بھی منات جہاں پر ایک بت تھا وہ رکھا ہوا تھا، تو یہ بھی دراصل کیا تھا؟ یہ بھی ایک بزرگ تھا۔ یہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا اور ستو پلایا کرتا تھا، گرمی کے موسم میں خدمت کیا کرتا تھا حاجیوں کی، بڑا خادم تھا۔ تو جب یہ مر گیا، فوت ہو گیا، تو لوگوں نے اس کی شکل کا عقیدت کے اظہار کے لیے ایک مورتی بت بنا کر وہاں پر نصب کر دیا۔ تو لوگ وہاں پر اس کی عقیدت کے اظہار کے لیے، اس کی یعنی عظمت کے قائل ہو کر وہاں پر آتے تھے، جیسا کہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر اولیاء کرام بزرگان دین ہیں کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں عقیدت کے اظہار کے لیے اور ان کی عظمت اور اس کو سلام پیش کرنے کے لیے، لیکن کچھ لوگ وہاں پر جا کر پھر اس چیز سے ہٹ کر غلط کام کرتے ہیں اور اس کی باقاعدہ سرپرستی کی جاتی ہے، حکومت کی طرف سے سرپرستی کی جاتی ہے، چونکہ ایک بہت بڑا یہ بزنس ہے، اس کے ذریعے بڑی آمدن، لاکھوں کے محکمہ پاکستان کا جو سرکاری محکمہ اوقاف جو ہے اسی کروڑوں کی آمدن سے چلتا ہے، جس سے حکومت کو بھی کافی جو ہے فائدہ ہوتا ہے اور یہ دیگر اس قسم کی جو کافی سارے جو ہے پیسہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح وہاں پر جو مجاور بیٹھے ہیں ان کی آمدن کا سارا دھندا یہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
پہلے بت ہوا کرتے تھے، اولیاء کرام کی شکل کے بنائے جاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام انبیاء کی شکل کے بت بنا کر ان کے سامنے عقیدت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ چونکہ اسلام میں بت پرستی انتہائی بدنام ہے، اس لیے کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ بت بنا کر اس طرح کرے، لیکن وہ چیز آج قبروں کی شکل میں ہمارے اندر موجود ہے۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا سا آپ کو کچھ مزید، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ عزا کو کس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر قتل کیا تھا۔ وہ اصل میں ایک شیطان عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اور بظاہر وہ درخت تھے، وہاں جھنڈیاں باندھی ہوئی تھیں، لوگ آتے تھے، آستانہ عالیہ تھا، اور وہاں پر آ کر لوگ اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے، قربانیاں کیا کرتے تھے، چادریں وہاں پر چڑھایا کرتے تھے، اور بیک گراؤنڈ میں کیا تھا کہ ایک شیطانی عورت تھی جو لوگوں کے مسائل بھی بعض اوقات حل کر دیا کرتی تھی، اور اس طریقے سے وہ سارا دھندا چل رہا تھا۔ آج منات کے بارے میں بات کروں گا۔ منات جو ہے یہ، بلکہ لات کے بارے میں آج بات کروں گا کہ لات جو ہے یہ ایک بزرگ تھا۔ دراصل لات ایک بزرگ تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے منات کے بارے میں کہا کہ وہ حاجیوں کو، تو وہ منات نہیں بلکہ وہ لات تھا کہ جو حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا، ایک آدمی تھا، ایک انسان تھا۔ تو دور دراز سے، دنیا بھر سے جو حاجی آتے تھے، گرمیاں ہوتی تھیں، ان کو پانی پلاتا، ان کو ستو جو ہے گول کے پلاتا، بڑی خدمت کیا کرتا تھا حاجیوں کی۔ تو جب یہ فوت ہو گیا تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس سے عقیدت کے اظہار کے لیے ایک یادگار کے طور پر لوگوں نے اس کی شکل کا ایک مورتی اور بت بنا کر وہاں پر نصب کر دیا، اور آہستہ آہستہ پھر اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور لوگ یہاں سے آ کر، یہ جو ہے آ کر، وہ قبیلہ ثقیف تھا، تو یہاں سے آ کر جو ہے اس کے غلاف بھی اس پہ چڑھاتے تھے باقاعدہ، اور اس پر چادریں چڑھائی جاتی تھیں، جس طرح ہمارے ہاں مزاروں پہ ہوتا ہے، اس پہ چادر چڑھائی جاتی ہے، پورے ایک تقریب ہوتی ہے، وہ سب کچھ وہاں پر ہوتا تھا، اور وہاں سے آ کر لوگ احرام بھی باندھا کرتے تھے حج اور عمرے کے۔ بہرحال اس کو ختم کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر اسے تہس نہس کیا، ختم کیا، اور اس جگہ پر ایک مسجد بنا دی گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، مناف۔ مناف جو ہے یہ بھی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں پر یہ بت نصب تھا، اور اس میں قبیلہ خزاع، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج وغیرہ جو تھے، زمانہ جاہلیت میں آ کر وہ یہاں پر اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی، دیگیں چڑھانا، عقیدت کا اظہار، عرس اور یہ سب کچھ جو ہوتا تھا دھندا، وہ یہاں پر کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی مجاور بیٹھے ہوتے تھے، جس طرح کہ آج کل مجاور ہوتے ہیں درگاہوں پر، اور گدی نشینی اور یہ سب کچھ، وہ سلسلہ وہاں پر سارا کچھ چلتا تھا۔ اور اس مناف کو ختم کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے حکم پر یہ گئے، اور انہوں نے جا کے اس کو مسمار کیا اور ختم کیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں چوتھے نمبر پر حبل۔ حبل یہ بھی ایک بت تھا، اور یہ خانہ کعبہ کے اندر نصب تھا، اور آدمی کی شکل کا تھا، سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ جو ہے یہ کٹا ہوا تھا، ٹوٹ گیا ہوگا شاید، یا بنایا ہی ایسا گیا تھا۔ بعد میں قریش نے سونے کا اس کا ہاتھ بنا کر یہ بایاں ہاتھ اس کا لگا دیا تھا، اور سب سے پہلے اسے خزاع بن مدرکہ نے نصب کیا تھا، اور اس بت کے آگے 7 لکڑیاں مثل تیر کی رکھی جاتی تھیں، اور وہاں پر وہ جو جس طرح آج کل ہوتا ہے نا استخارہ، تو لوگ وہاں پر وہ تیروں کے ذریعے استخارہ وغیرہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ سارا کچھ وہاں پر دھندا وہاں پر چلتا تھا، چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، اور جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ وہاں پر جا کر اس کو وہ کیا جاتا تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب جو ہے وہ فتح مکہ ہوا تو اس کو بھی ختم کر دیا۔ اسی طرح جی 5ویں اور 6ٹھے نمبر پر ہیں اصاف اور نائلہ۔ اصاف اور نائلہ یہ 2 آدمی تھے دراصل۔ اصاف آدمی تھا، نائلہ ایک عورت تھی، اور یہ قبیلہ جرہم سے ان کا تعلق تھا، اور دونوں آپس میں، یعنی ان کا آپس میں عشق چلتا تھا، دونوں ایک دوسرے کے عاشق معشوق تھے۔ اور پھر جب حج کا موسم آیا تو قافلے کے ہمراہ چلتے ہوئے یہ بھی حج کرنے کے لیے دونوں آ گئے، اور دونوں جو ہے رات کے وقت خانہ کعبہ میں موجود تھے، تو شیطان نے ان پر حاوی ہوا اور شہوت کا غلبہ ہوا، تو دونوں نے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہاں پر آپس میں انہوں نے بدکاری کی، تو وہاں پر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور دونوں وہاں پر ان کی شکلیں جو ہے وہ بن کے پتھر بن گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دونوں کو اللہ نے پتھر بنا دیا وہاں پر۔ تو شروع میں تو ظاہر ہے جب لوگوں کو پتہ چلا تو شروع میں تو یہ ان کو بطور عبرت کے وہاں پر لوگوں نے نصب کیا کہ دیکھو ان سے عبرت حاصل کرو کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں
بدکاری کی تھی تو اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا. تو شروع میں تو عبرت کے لیے ان کو وہاں پر نصب کیا گیا تھا، لیکن زمانہ گزرتے گزرتے ایک وقت ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور پھر بعد میں یہ بھی ایک قسم کے معبود بن گئے. اور پھر فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بتوں کے ساتھ ان کو بھی ختم کر دیا. ذوالخلصہ یہ بھی ایک بت تھا اور سفید پتھر کا بنا ہوا تھا. ظاہر ہے یہ بھی کسی جو ہے وہ اس کا تھا، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان میں یہ نسب تھا. اور اسے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور اسے ختم کیا. اسی طرح ذوالکفین یہ ایک بت تھا. ذوالسرا تھا، اقیصر تھا، نہم تھا، سعیر تھا، فلس تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 5 بت وہ کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے. سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بھی مختلف جگہوں پر نسب تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تھے تو یہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کہ یہ بزرگ تھے 5: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. اور یہ اکٹھے ہی 1 مہینے کے اندر فوت ہو گئے. تو ان کے قبیلہ جو تھا، خاندان والے کو بڑا دکھ ہوا، کتنے نیک انسان تھے اور اچانک سارے ہی فوت ہو گئے. تو شیطان نے کسی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یادگار کے طور پر تم ان کی مورتی بنا لو. اور اس طرح یادگار کے طور پر مورتیاں بنائی گئیں اور ان کی پھر تعظیم اور توقیر ہونے لگی. اور پھر یہ بات بڑھتے 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 ایک وقت ایسا آیا چند سالوں کے بعد یا چند 100 سالوں کے بعد کہ لوگوں نے ان کو پوجا کرنا شروع کر دیا. اس کے لیے پھر اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے سمجھایا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور بہرحال لوگوں کو وہ سمجھاتے رہے کہ ان کی پوجا نہ کرو. یہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے عقیدت کا اس طرح اظہار کرنا کہ جو خاص اللہ کے لیے ہے، یہ جائز نہیں ہے. بہرحال لوگ کرتے رہے، اور پھر اللہ کا عذاب آیا، طوفان نوح آیا. اس میں یہ بہتے بہتے کہیں جدہ پہنچ گئے، اور پھر وہاں سے یہ مشرکین عرب جو جاہلیت کا جو دور تھا، عرب کی جو جاہلیت تھی، اس میں پھر ان کی پوجا شروع ہو گئی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مختلف صحابہ کرام کو بھیج کر ان کو بھی ختم کروایا. ٹھیک ہے جی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے بت ہوا کرتے تھے اولیاء کرام، انبیاء کرام کے. آج اسلام میں چونکہ بت پرستی کی اتنی مذمت بیان کی گئی ہے کہ اسلام میں بت پرستی بہت بدنام ہے، اور کوئی مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے اس بات کا تصور نہیں کر سکتا. لہٰذا شیطان نے اپنی چال کو تبدیل کرتے ہوئے بتوں کی جگہ آج قبروں کو وہی مقام عطا کر دیا ہے جو عرب کے جاہلیت کے زمانے میں جو بتوں کا تھا. ایسا نہیں تھا کہ لوگ ان کو خدا پوری طرح اس طرح کا خدا سمجھتے تھے، اپنا خالق مالک نہیں. یہ تو قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خالق وہ اللہ کو سمجھتے تھے، مالک اللہ کو سمجھتے تھے، رازق اللہ کو، سب کچھ اللہ کو سمجھتے تھے. بس وہاں پر وہی لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان کے واسطے سے ہمیں جو ہے وہ فیض حاصل ہوتا ہے، یا جو بھی وہ چیزیں اس قسم کے تصورات تھے. اب دیکھیں، سوچنے والی بات یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح یا علیین میں جاتی ہے یا سجین میں جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. علیین یا سجین. ٹھیک ہے. اور جسم جو ہے خاکی وہ اس زمین پر رہ جاتا ہے، جسے گھر والے صاف کر کے، غسل دے کے، کفن پہنا کے اسے مٹی کے حوالے قبر میں دفنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لیکن بعد والے لوگ جہالت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر جا کر اس خاکی جسم کے سامنے منتیں مرادیں ماننا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال اس موضوع پر کہ قبر پر جا کر مراقبہ کرنا، وہاں پر جو الہام ہوتا ہے، اس پر میں انشاءاللہ میری اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں بات کروں گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.